جب ایسے لوگ غرق ہو جائے اور ایسے لوگ مارے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس کٹ گئی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، شرک و بدعت. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین. بدعتی مر گیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک درگاہ کا ماننے والا قبر پرست مردار ہو گیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک لعنتی قوال مردار ہو گیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر سال عرس کرنے والا مردار ہو گیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا تھا فندق بدر کا مالک امین حافظ زکریا، نسبت کرتا ہے کہ میرا شاگرد ہے. مجھے کہتے ہیں شیخ کان احد یضرب والناس یفرحون واللہ توفی کلهم حزین. یا انا للہ. میں کہا لا بل توفی قلب من الکلاب الحمدللہ رب العالمین. کوئی گویا مرا تھا بڑا، کہتا تھا پہلے وہ بجاتا تھا اور سب لوگ خوش ہوتے تھے، اب وہ مر گیا سب غمگین بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا نہ، ایک پلیت مردار ہو گیا، والحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ ہر بات پر آپ جو ہے نا انا للہ حادثہ پر ہے. اور حدیث میں ہے بدعتی کی موت اسلام کی فتح ہے. ایک شر ختم ہو گیا کم از کم. پس کٹ گئی جڑیں ان لوگوں کی جو ظلم کر رہے تھے، اور حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. قُلْ فرماؤ ارأیتم. اب یہ ہر چیز پر انا للہ پڑھتے ہیں بھائی. جس سے مسلم کو تکلیف ہو اس پر پڑھو. کافر کی موت سے مسلم کو تکلیف نہیں، خوشی. اب وہ عبد القیوم خان جب صوبہ سرحد کا وزیر تھا تو کسی نے کہیں جا رہے تھے، وہ تو ساری تعلیم انگریزوں کے ہاں پائی ہے، تمام اس بدوباش کو جانتا تھا، تو لوگوں سے مل رہا تھا، ملاقاتیں کر رہا تھا معتبرین سے. تو پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں سرحد کے لوگ؟ کہا جب قبرستان سے گزرے نا تو ہاتھ اٹھائے دعا کے یہ خوش ہوتے ہیں کہ خان صاحب اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کر رہا. اس نے کہا قبرستان کی کیا نشانی ہے؟ یہ قبر سے نہ کھڑا، اس کے اوپر جھنڈا کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے بڑھ گئے تو وہ ہمارے ہاں جو کلیان ہوتا ہے، گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، اس کو جگہ جگہ ڈھیر لگا کے اس میں جھنڈے لگاتے ہیں. بساڑی جوڑی بساڑی غنمو دبوسو عبد القیوم خان ادھر دعائیں شروع کا چورتے قبردہ کو بساڑا گا یہ خطا سوئی جھنڈا اور مانی ہو مائی جوڑے دام کور دے. وہ بوسے کے جو ڈھیر لگتا ہے اوپر چھوٹا سا جھنڈا لگا لیتے. اس نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے، کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگنے لگا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو، إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اگر لے لے اللہ تمہاری شنوائی اور تمہاری بینائی، تمہارے کان اور آنکھیں ختم کر دے. وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور مہرے لگا دے تمہارے دلوں پر. مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، کون ہے متصرف اللہ کے علاوہ جو لے آئے تم کو یہ؟ کوئی آسمان و زمین میں یہ طاقت نہیں جو یہ چیزیں بحال کر لے. تفسیر خازن میں ہے کہ ایک زندیق نے جب یہ آیت سنی کہ ان اصبح ماؤکم غورا، سورۃ ملک کی، فمن یاتیکم بماء معین، اگر پانی نیچے چلا گیا تو شیرین پانی کون لائے گا؟ اس نے کہا بالمعون والمعال، بالمعون والمعال، گنتری اور بیلچی کے ذریعے اور کھڈا کھودتے جائیں گے پانی نکلے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ اس کی آنکھ خراب ہو گئی، پانی خشک ہو گیا آنکھ میں. تو طبیب نے پوچھا کہ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ تکلیف کوئی نہیں ہے، لیکن جب آنکھ سوتا ہوں تو خواب میں سنتا ہوں کہ بالمعون والمعال. اب گینتری اور بیلچی سے یہ اپنے پانی کو بحال کر لو ذرا آنکھ، اس میں گینتری اور بیلچی لگا لو، پتہ چل جائے گا.
آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر لے لے اللہ تمہارے کان اور آنکھیں اور مہر لگائے تمہارے دلوں پر، کون ہے اللہ کے علاوہ معبود جو لے آئے تم کو یہ؟ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے بیان کرتے ہم آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں۔ صدفہ یصدفو کے معنی آتے ہیں اعرض یورض۔ قل ارائیتکم، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تم پر خدا کا عذاب اچانک، او جہرتن، یا کھلی آنکھوں سے، هل يهلك الا القوم الظالمون، نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ۔ وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ فمن آمن واصلح، بس جو کوئی ایمان لایا اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ایسوں پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو تکذیب کر لے ہماری آیتوں کی، یمسہم العذاب، پہنچے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی بے راہ روی کرنے کے۔ اب دعوی رسالت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ مبلغ کی تبلیغ جب مؤثر ہو تو مخالفین اس کو نشانہ بنا دیتے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، آپ فرمائیے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ مبتدین کہتے ہیں کہ درگاہوں والوں، اولیاء اور نبی خزانوں کے مالک ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں جانتا ہوں غیب۔ اللہ غیب، ابن عباس نے کہا ہے ما غاب عن عینیک، جو نظر نہیں آتا وہ غیب ہے۔ غاب یغیب اذا غاب عن البصر ولا يراه احد، مغیبات، نظر نہ آنے والی چیزیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جانتا ہے۔ علم الغیب، روح المعانی میں ہے علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل۔ علم الغیب، غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں، محتاج دلیل ہو، محتاج دلیل نہ ہو۔ خدا کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہے اور وہ بنا بر دلیل نہیں ہے، صفت ذاتی ہے۔ نبی کا علم وحی سے ہے اور اس پر نبوت کی دلیل قائم ہے۔